نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ قرآن حکیم میں اولاد کی ولادت کا ذکر ایک خوشخبری کے طور پر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کبھی کسی کو نہیں کیا۔ تو گویا اولاد کا دنیا میں آنا انسان کے لیے ایک خوشخبری کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اولاد کو دنیاوی زندگی کی رونق اور زینت کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ اسی طرح انسان کے لیے اولاد ایک مددگار اور ایک بہترین غمخوار کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ اولاد سے انسان کی بہت سی توقعات بھی وابستہ ہوتی ہیں، لیکن اولاد والدین پر سب سے بڑا حق جو رکھتی ہے وہ تربیت کا حق ہے۔ اس لیے والدین کو اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں ان سے سوال بھی ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ گویا والدین کی ذمہ داری میں صرف یہی شامل نہیں کہ وہ بچوں کو تعلیم دیں یا ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں، بلکہ ان کی ذمہ داری میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کریں اور انہیں آخرت کے بھیانک انجام سے محفوظ کریں، آگ سے بچائیں۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے، یعنی صرف باپ سے نہیں، ماں سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اے اللہ، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں موت آئی تو اس وقت انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر کچھ پوچھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی تو انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہیں اس بات کا فکر نہیں تھا کہ وہ کھائیں گے کہاں سے یا رہیں گے کہاں پر، انہیں فکر یہ تھا کہ میرے بعد ان کی عبادت اور ان کی دین پر چلنے کی حالت کیسے ہوگی۔ اس لیے والدین کے ذمہ یہ بہت اہم کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں۔ اس لیے بچے کی تربیت کا اہتمام اس کی پیدائش کے ساتھ ہی بلکہ اس سے پہلے ہی شروع کر دینا چاہیے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ ماں کے خیالات اور ماں کی عادات سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس موقع پر والدین کو خاص طور پر نیک اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ پھر اسی طرح بچے کی پیدائش پر، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کو اچھی طرح قبول کرنا چاہیے تاکہ پھر اس کی صحیح طور پر قدردانی ہو سکے۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں آذان دی جائے، گویا پیدائش کے بعد سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سنایا جائے، اس کے سامنے اللہ کی عظمت کا اظہار کیا جائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں بچوں کی تہنیک کرنے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تہنیک سے مراد یہ ہے کہ کھجور چبا کر بچے کے تالو پر لگائی جائے، کیونکہ بچہ سب سے پہلی خوراک جو اپنے منہ میں لے کر جاتا ہے اس میں بھی خوراک دینے والے کی شخصیت اور عادات کے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا،
میں اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا. ایک کھجور سے اس کی تہنیک کی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی اور اسے میرے حوالے کر دیا. پھر اسی طرح بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے. نام ایسا ہو کہ جس کا مطلب بھی اچھا ہو، تاکہ بچہ جب پکارا جانے پر اپنا نام سنے تو وہ اچھے لفظ کو بار بار سنے. ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے کہ جس کا پروننسیشن، تلفظ یا معنی اچھا نہ ہو. اسی طرح نومولود یعنی نئے نوزائیدہ بچے کے بارے میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ ان کے ولادت کے 7ویں دن ان کے بال منڈائے جائیں. بعض حکماء نے اس کی یا اطباء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ سر مڑنے سے سر کے مسامات کھلتے ہیں، نگاہ، سماعت اور سونگھنے کی قوت کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح سنت میں ہمیں بچوں کا عقیقہ کرنے کے بارے میں بھی تعلیمات ملتی ہیں. عقیقہ کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو، ہمسایوں کو اس خوشی میں شریک کرتا ہے. اس موقع پر ان کے لیے گوشت بھجواتا ہے، یعنی عقیقے کے جو بکرے ہیں ان میں سے. پھر اسی طرح بچپن ہی سے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کا حکم ہے. بچہ صرف غذا کا ہی محتاج نہیں ہوتا، محبت و شفقت اور کیئر کا محتاج بھی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ہمارے بچوں پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ تربیت میں صرف محبت و شفقت ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ڈسپلن سکھانا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے مختلف پہلو ہیں. ان کی تربیت میں ان کی ایمانی تربیت، اخلاقی تربیت، جسمانی تربیت، عقلی تربیت، نفسیاتی تربیت،